يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. حاضرین مجلس، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خصوصی درس برائے خواتین اسلام کے موضوع سے آج یہ دینی مجلس رچائی اور بسائی سجائی گئی ہے. ہم اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کے لیے اس محفل میں جمع ہوئے ہیں. دراصل جتنا حق مردوں کا ہے دین کی تعلیمات حاصل کرنے کا، اتنا ہی حق عورتوں کا بھی ہے، کیونکہ دین پہ عمل کرنا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. بلکہ اگر اولاد اور تربیت کے ناحیے سے دیکھیں تو عورتوں کو کچھ زیادہ ہی ضروری ہے مردوں کے بنسبت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اتنا کم از کم ضروری ہے جتنا زندگی میں عمل کے لیے کام آتا ہو. تو اسی لیے یہ مجلس لگائی گئی ہے اور صاحب بیت گھر والے کی مرضی سے اس گھر کا انتخاب ہوا ہے، ورنہ ہماری مسجد کے اندر عورتوں کے لیے بھی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. ماہانہ ایک اجتماع ہوتا ہے جس میں خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں اور سب لوگ وہاں پر الگ الگ اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں. لیکن یہ ایک کوشش ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات گھر گھر تک پہنچائی جائے، اسی کا یہ سلسلہ ہے، اسی کی ایک کڑی ہے جو آج شروع ہو رہی ہے. چونکہ اس مجلس میں خصوصاً عورتیں ہی ہیں اور انہی سے ہم مخاطب ہیں، تو بہت لمبی گفتگو نہ کر کے صرف اور صرف ایک قرآن کی آیت اور 3 حدیث، یعنی کل ملا کر 4 نصوص کی روشنی میں آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے قرآن کریم سے ہم اپنی بات کی شروعات کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک عورت کا مرتبہ کیا ہے، اس عورت کی اہمیت کیا ہے. تو اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد حضرات عورتوں کے ذمہ دار ہیں، عورتوں کے محافظ ہیں. مردوں پر ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے لیے کھانا، کپڑا اور رہنے کا انتظام کرے، ان کی حفاظت کریں، ان کے لیے تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں. کسی عورت پر اسلام کی طرف سے ذرا سے بھی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پیسہ بھی کما کر لائے گھر کے اندر. اگر کوئی عورت شرعی پابندیوں میں رہ کر
روزی روٹی کا انتظام بھی کر لیتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اتنی گنجائش ہے، لیکن ذمہ داری اور ضروری کے حد تک کسی عورت کے اوپر یہ ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مرد ذمہ دار ہے۔ دو وجہیں ہیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار کیوں بنایا ہے۔ یہ عورت کی تعریف میں اور اس کی اہمیت میں قرآن کی آیت پیش کی گئی ہے، ورنہ عموماً لوگ اس کو عورتوں کے خلاف پیش کرتے ہیں، اور عورتیں بھی جو پڑھی لکھی ہیں اس کو مس کوڈ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دیکھو اللہ نے مرد کو مقدم کیا ہے، ہم کو نیچے کیا ہے۔ یہ سمجھ کا فیر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں عورتوں کی تعریف ہے اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مرد کو ذمہ دار نگہبان اس لیے بنایا ہے کیونکہ مرد دماغی طور سے اور جسمانی طور سے بحیثیت قوم، بحیثیت صنف عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ پریکٹیکل دنیا میں یہی بات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی آفت، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو مرد اپنی بیوی کے ساتھ وہ شوہر شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی بیوی کے لیے سپورٹ بنتا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنے مال میں سے عورتوں پر خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کو ذمہ دار بنایا گیا، اور ذمہ دار بننے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کے ذریعے سے کہ جس کے اندر یہ دو کوالٹی ہو وہ ذمہ دار ہے۔ پہلے نمبر پر دماغ اور جسم سے وہ مضبوط ہو، نمبر دو وہ پیسے کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہو کہ وہ اپنے ماتحت پر خرچ کر سکے۔ اسی لیے شادی کے لیے بھی یہی دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے مرد کے اندر، لڑکے کے اندر، کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور سے ٹھیک ٹھاک ہے، وہ اپنے ہونے والی بیوی کا خرچہ سنبھال سکتا ہے، اب وہ شادی کے قابل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کے ذریعے سے پیغام دیا کسی مرد کے اندر اگر یہ کوالٹی موجود ہے تو وہ شادی کے قابل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا اپنی حدیث پاک میں کہ جس کے پاس یہ دونوں طاقت ہو، جس کو قوت باعت سے تعبیر کیا گیا، وہ شادی کر لے۔ یہ تو قرآن کریم کی بات ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی حیثیت اور مقام و مرتبہ بتایا ہے کہ عورت اس وقت تک محفوظ ہے اور اس وقت تک عزت دار مانی جائے گی، اس وقت تک وہ سکون اور اطمینان کی زندگی گزارے گی جب تک وہ کسی اچھے آدمی کے ماتحتی میں رہے گی۔ جس دن عورت مردوں کے برابر اپنے آپ کو سمجھے یا اس سے بڑی سمجھے یا پھر اس کے برابر اپنے آپ کو ہر معاملے میں سمجھنے لگے، پھر وہ عورت محفوظ نہیں رہے گی، وہ خواہ مخواہ کی مصیبت اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں پال لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہی ہے کہ الجھنوں سے، جھنجھٹوں سے ان کو پاک رکھ کے بالکل ایک شیشے کی طرح ان کو بنا کے رکھو، عزت و احترام کے ساتھ گھر میں رکھو۔ یہ سکون کی چیز ہیں، ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر کہا کہ دیندار عورتوں کو اختیار کرو، آخر سوال یہ ہے کہ اسلام نے دیندار عورت کو ترجیح کیوں دی ہے، جبکہ دنیا میں بھی، اس زمانے میں بھی اور آج بھی اور شاید آنے والے دور میں بھی دینداری کے علاوہ بھی لوگ چیزیں تلاشتے ہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں 5090 پر 5090 نمبر پہ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، ایک عورت کی شادی جب کرنی ہوتی ہے تو لوگ سماج میں 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، اس عورت کو پسند کرتے ہیں، اس لڑکی کو رشتے کے لیے منتخب کرتے ہیں، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها، اس کی خوبصورتی، اس کا مال اور اس کا خاندان اور اس کی دینداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، میری طرف سے تعلیم یہ ہے کہ دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ ایسا کیوں ہے؟ عورت دیندار ہو کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر کا جو دین ہے وہ دین ہمارے بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ایسی عورتیں ہیں جو بد دین ہیں، جن کو نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو عورتیں بدعت اور شرک میں مبتلا ہیں،
ہفتے میں، مہینے میں، سال میں مزاروں کا، درگاہوں کا چکر لگاتی رہتی ہے، طرح طرح کی بدعت کا کام کرتی ہیں، سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کا کیا حق نہیں معلوم، نبی کا کیا حق ہے نہیں معلوم، شوہر کا کیا حق ہے نہیں معلوم، بچوں کا کیا حق ہے نہیں معلوم، کسی کا کچھ پتہ لتا ہی نہیں ہے، تو جس کو جانکاری ہی نہ ہو وہ کسی کا حق کیسے ادا کرے گی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عورت دیندار ہو۔ دیندار ہونے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ شوہر کے حق کو جانے گی۔ آج عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے جس سے شادی کی ہے وہ میری نگاہ میں کس حیثیت کا ہے۔ اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو ان کو نہیں معلوم ہے۔ آج عورتیں سمجھتی ہیں کہ میں جیسے ہوں ویسے یہ بھی ہے، برابر کے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسانوں کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ایک شوہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو اگر عورت دیندار ہوگی تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گی۔ نمبر 2، اگر عورت دیندار ہوگی تو جو اولاد پیدا ہوگی اس عورت کی دینداری کا اثر اس کے اوپر ہوگا۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی نگاہ سے اپنے سماج میں دیکھ لیں، اگر ماں خراب ہے، ماں گالی گلوچ دینے والی ہے تو بچے پیدائشی طور سے گالی گلوچ دینے والے ہوتے ہیں۔ اگر ماں خراب ہے تو بچے خراب ہو جائیں گے۔ اگر ماں کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ دیکھیں گے آج نہیں تو کل بچوں کے اندر وہ برائی ضرور نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ اگر ماں نمازی نہیں ہے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا نماز کیا ہوتی ہے۔ اگر ماں روزہ نہیں رکھتی ہے تو بچوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ اگر ماں خراب ہے، دن بھر موویز دیکھتی رہے، سیریل دیکھتی رہے، موبائل میں پڑی رہے، گیم کھیلتی رہے، بازاروں میں جانے کو اپنا شوق بنا لے تو ظاہر سی بات ہے بچوں پر اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو سدھارنے کے لیے جو سب سے پہلی کڑی ہے فرمایا عورت دیندار ہو، اور صحیح میں یہیں سے دینداری کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن اگر گھر کی بیوی نہیں صحیح ہے، وہ دیندار نہیں ہے، تو ہمارے بچے کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک مرد عموماً روزی روٹی کے لیے اپنے گھر سے باہر رہتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار پاتا جتنا ماں اپنے بچوں کے ساتھ گزارتی۔ اس لیے اگر ماں دیندار ہے تو بچے دیندار ہوں گے، اور یہ سماج کی اصلاح کے لیے پہلی ضروری چیز ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت کو ترجیح دو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ دیندار عورت کسے کہتے ہیں؟ اگر دیندار بننا چاہتی ہیں تو یہ 4 کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مسند احمد میں مسند عبد الرحمن بن عوف 1661 نمبر پہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، ایک عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگے، وصامت شہرہا، اور رمضان کا مہینہ آئے تو وہ فرض روزے رکھے، وحفظت فرجہا، اپنی عزت و آبرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ 4 کام بہت آسان کام ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی، اور پھر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، اور رمضان کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل لہا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے 8 دروازے اللہ نے بنائے ہیں، 8 دروازے کسی جنتی کے لیے کھول دیے جائیں اور ہر دروازے سے آواز آئے اے اللہ کی بندی اس اللہ کی جنت میں تم ادھر سے آ جاؤ، تم ادھر سے آ جاؤ، یعنی 8 دروازے سے داخل ہونے کا آپشن مل جائے، اختیار مل جائے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت یہ 4 کام کر لے تو اس کو کہا جائے گا کل قیامت کے دن کہ ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بہت آسان کام ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ آج ہماری ماں اور بہنیں اس میں کوتا ہے، کیونکہ گھر میں کوئی دیکھنے نہیں آ رہا ہے، شوہر بھی بے نمازی ہے، تو جو خود بے نمازی ہو وہ پوچھے گا بھی نہیں کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ جو نمازی ہیں وہ بھی بیچارے ڈر کے مارے نہیں پوچھتے ہیں کہ ابھی کام کا دھوس جما دیا جائے گا۔
اور جو لوگ بہت اچھے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اگر میری بیوی بددین ہوئی تو میرے بچے بگڑ جائیں گے، تو تھوڑی سی سختی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میری گھر میں ہو، میری روزی روٹی کمائی ہوئی جو اللہ نے مجھے دی ہے میں کھلا رہا ہوں، آپ نماز کی پابندی کرو، یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فرض ہے، اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کو نماز پڑھنے کے لیے، دین کے اوپر چلنے کے لیے بار بار کہا کرے۔ جیسے کام کاج کے لیے کہتے ہیں کہ یہ صاف ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے، گھر میں یہ چیز ہو جانی چاہیے، ایسے بلکہ اس سے زیادہ دین کے اوپر مردوں کو اپنی بیویوں کو کہنا چاہیے۔ تو یہ 5 وقت کی نماز، اور پھر رمضان کے روزے، اور پھر اپنے شوہر کی فرما برداری کی جائے، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ یہ 4 کام بہت آسان ہیں، ہر عورت چاہے تو کر سکتی ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ دیندار عورت ہے۔ اب آخری حدیث ہے، اگر سوال کچھ یوں کر دیا جائے کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے، آج بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے۔ ہر عورت کہتی میں اچھی ہوں، بیٹی کہہ رہی میں اچھی ہوں، ساس کہہ رہی میں اچھی ہوں، بہو کہہ رہی میں اچھی ہوں، پڑوسن کہہ رہی میں اچھی ہوں، بہن کہہ رہی میں اچھی ہوں۔ عورتوں میں یہ ایک کمپٹیشن ہے کہ اچھی کون ہے، تو ایک مزاج، ایک نیریٹو اپنے یہاں بن گیا کہ جو زیادہ خوبصورت ہے وہی اچھی ہے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہی سوال پوچھ لیا جائے تو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ پوچھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنن نسائی میں کتاب النکاح میں 3231 نمبر پہ ایک حدیث ہے، اس میں چیپٹر ہے ای النساء خیر، کون سی عورت اچھی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے قتیبہ نے، اور ہمیں خبر دی ہے، ان کو خبر دی ہے لیث نے، ان کو خبر دی ہے ابن عجلان نے، ان کو خبر دی ہے ابو ہریرہ نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت سب سے اچھی عورت؟ خیر کے معنی ہوتے بیسٹ۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی عورتیں بہت ساری ہیں، کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں صرف بتائیں، جس عورت کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ آپ نے پہلی چیز بتایا التی تسرہ اذا نظر، اچھی عورت کی پہلی پہچان ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اب اگر اس کو اپنے اس دور میں اپلائی کریں تو آپ پریکٹیکل دنیا میں دیکھیں کیا یہ چیز پائی جاتی ہے؟ عورتیں کیا اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھتی ہیں کہ شوہر دیکھے خوش ہو جائے؟ اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شوہر کس مزاج کا ہے۔ اگر وہ بددین ہے تو آپ کی دینداری کو دیکھ کے ناراض ہو جائے گا، بددین ساتھ ساتھ میں بدنصیب اگر ہے تو دینداری کو دیکھ کے ناراض ہو جائے گا۔ ورنہ میں نے کئی شوہروں کو دیکھا ہے وہ بیچارے خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ خود نمازی نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، لیکن خوش ہوتے ہیں کہ میری بیوی 5 وقتہ نماز کی پابند ہے، صبح قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اور فخر سے دوستوں کی مجلس میں مردوں میں کہتے ہیں کہ میری بیوی بہت پرہیزگار ہے، نیک ہے۔ تو عورتوں کو اگر گرچہ شوہر دیندار نہیں ہے، خود اپنا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کے حساب دینا، دیندار بن کے رہنا چاہیے۔ شوہر اگر نہیں بھی ہے تو عورت بھی اپنے شوہر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتائی کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کر شوہر خوش ہو سکتا ہے، ایک صورت اور ایک سیرت۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے اوپر کی چیزیں سب کو اچھی لگتی ہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ ہم سب جانتے ہیں، دور سے ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ ایسے تمام وہ عورتیں جو صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہیں، جو اچھی دکھتی ہیں، وہ اچھی ہیں، شکل سے اچھی ہیں، لیکن اگر ان کی سیرت نہ صحیح ہو اور جب آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی تو آپ اس کو پسند نہیں کرو گے۔ خاص طور سے اگر وہ کسی کی بیوی ہے اور شوہر جانتا ہے کہ اس کی شکل بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت، لیکن اس کی سیرت نہیں اچھی ہے، سیرت نہیں اچھی ہے، اخلاق نہیں اچھا ہے، دیندار نہیں ہے، تو وہ اس کی خوبصورتی اس کو خوش نہیں کر سکتی ہے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کی تفسیر میں اور شرح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورت جتنا بھی اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ خوبصورتی اللہ کی طرف سے ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ کسی بھی دنیا کے انسان کے ہاتھ میں نہیں، نہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی لڑکی کے ہاتھ میں، نہ کسی بیوی کے ہاتھ میں، نہ کسی بزرگ مہیلا کے، کسی بھی عورت کے ہاتھ میں یہ نہیں کہ اپنی خوبصورتی خود بنا لے۔ اس لیے اس پر اسلام زور نہیں ڈالتا ہے کہ تم زبردستی خوبصورت بناؤ، نہیں، اللہ نے جو بنایا ہے اسی میں تھوڑی بہت جائز میک اپ کر کے اگر تم خوبصورت بن سکتی ہے تو بنو، اپنے شوہر کو خوش کرو، لیکن شوہر کو خوش کرنے کے لیے ناجائز کام نہ کرو، یعنی بیوٹی پارلر میں جا کر بھی وہ حرام کام نہ کرو کہ اس سے میرا شوہر خوش ہوگا، کیونکہ اس سے شوہر تو خوش ہو جائے گا اگر وہ بددین ہے تو، لیکن دیندار ہے تو خوش نہیں ہوگا۔ اس کو اگر معلوم ہے کہ یہ حرام کام ہے اور وہ حرام کام بیوٹی پارلر سے آپ کروا کے آئے تو وہ خوش نہیں ہوگا، پھر اللہ رب العالمین تو ناراض ہوگا ہی ہے۔ تو صورت کے اعتبار سے بھی عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش۔ آج ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی برائی ہے جو ہماری ماں اور بہنوں میں ہے۔ برائی یہ ہے کہ سارا میک اپ گھر سے باہر جانے کے لیے ہے، سارا میک اپ شادیوں کے ہال میں جانے کے لیے ہے، سارا میک اپ رشتہ داری میں جانے کے لیے۔ شوہر کے لیے کیا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی میک اپ نہیں ہے۔ یہ بہت کم ایسی عورتیں سمجھدار ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے خوبصورتی کو، زینت کو اختیار کرتی ہیں، جبکہ یہ ثواب ہے۔ عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر آپ جائز میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں اور نیت یہ ہے کہ اس سے میرا شوہر خوش ہوگا اور میں اس لیے خوش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے والی عورت نیک ہے، یہ کام ثواب کا ہے، وہ اس عورت کو ثواب ملے گا، اس میک اپ پہ ثواب ملے گا، اس بنا سنگار پہ ثواب ملے گا، اس تیاری پہ ثواب ملے گا، لیکن عورت کو یہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ صورت اچھی ہونی چاہیے۔ آج عورتوں کے اندر برائی ہے کہ شوہر کے لیے کچھ نہیں، باقی دوسروں کے لیے سب کچھ۔ جیسے اپنی بچیوں کو ہم کھانا بنانا سکھاتے ہیں، ایسے ہی اپنی بچیوں کی تربیت میں شامل کرنا چاہیے کہ کیسے زینت اختیار کیا جائے، اور وہ بھی صرف اپنے شوہر کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تو خوشبو لگانے سے منع کیا گیا، اور کہا گیا کہ عورت خوشبو لگا کے اگر روڈ پہ نکلے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے کردار پہ نازیبہ الفاظ استعمال فرمائے۔ لیکن وہی عورت اگر اپنے شوہر کے لیے خوشبو استعمال کرے اس کو ثواب ملے گا، لیکن اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ تو بناؤ سنگار، اور آج کل عموماً مردوں کی یہ مینٹالٹی ہے کہ عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر عورت ایسا کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ اچھی عورت ہے۔ دوسری چیز ہے اخلاق۔ عورت کو اپنا کردار اچھا کرنا چاہیے، اخلاق اچھا کرنا چاہیے، نماز روزے کی پابندی اور دینداری کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے بھی شوہر خوش ہوتے ہیں۔ اور قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں ایک عورت اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے صرف ایک کام کر لے، جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ وہ کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنی زبان کو قابو میں کر لے، زبان کو قابو۔ عورتوں کو جب زبان قابو میں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ سمجھتی ہیں کہ کہا یہ جا رہا کہ تم اپنے حق پہ بھی نہ بولو، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو میں جنت میں ایک محل کی اس کو بشارت دے رہا ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بہو غلطی پہ ہو، اور کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ نند غلطی پہ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ساس غلطی پہ ہو سکتا ہے تینوں کی غلطی ہو سکتا ہے کسی ایک کی ہو سکتا ہے کسی کی نہ ہو، غلط فہمی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو حق پہ بولنا حق ہے، لیکن اپنا حق ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر اپنا حق چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک محل کی بشارت میں اس عورت کو یا اس انسان کو، اس مرد کو دیتا ہوں۔ تو یہ اس حدیث پہ عمل ہونا چاہیے۔ عورتوں میں جو سب سے بڑی کمی ہے، جو آپ 10 قسم کے مردوں سے ملیے اور کسی بھی جھگڑے کو سنیے اور آپ اس میں غور کریے کہ مین پوائنٹ کہاں ہے، کہاں سے جھگڑا شروع ہوا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں 10 میں سے 8 کیسز میں آئے گا کہ انہوں نے کہا تو انہوں نے پھر کہا، پھر انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا، پھر کہا کہیں میں کہا ہو گیا، پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ زبان تیز ہو جاتی ہے، زبان کنٹرول میں ہو جائے، شوہر کی مار سے بچ جائیں گی، گھر میں جھگڑے سے بچ جائیں گی، اور بہت ساری برائیوں سے بس زبان قابو میں بولو، اچھی بات
اچھے ڈھنگ سے کہہ سکتی ہو، اپنے حق کی بات نرم انداز میں کہہ سکتی ہو۔ عورتیں اگر اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں تو شوہروں سے تو بالکل چھٹی ہے، مار نہیں کھا سکتی ہیں، اور پھر گھر کے معاملات بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، کہ جب دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتُطِيعُهُ اذا امر، جب وہ حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے۔ یہ دوسری پہچان ہے اچھی عورتوں کی، تُطِيعُهُ اذا امر، جب شوہر حکم دے تو فرما برداری کرے۔ شوہر کا کتنا بڑا حق ہے، اس حق کو آپ اس سے پتہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے اپنے بستر پہ آواز دیتا ہے اور وہ بیوی بغیر کسی عذر کے منع کر دے، چاہے روٹھ کے یا کسی ضد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اگر منع کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات آسمان کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شوہر نیک ہے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کو جب تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حوریں اس عورت کو کوستی ہیں کہ جو مرنے کے بعد جنت میں آنے والا ہے، میرا شوہر بننے والا ہے، تم اس کو پریشان کر رہی ہو، تم اس کو مصیبت دے رہی ہو، تکلیف دے رہی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَتُطِيعُهُ اذا امر، جب شوہر حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے۔ یہ اچھی عورت کی پہچان ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت فاطمہ کام کتنا گھر کا کرتی تھی آپ اندازہ نہیں کر سکتی۔ آج کی عورتیں اتنا نہیں کر سکتی، ہزاروں نخرے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی ہیں، حضرت حسن حسین کی والدہ ہیں، حضرت علی کی بیوی ہیں، لیکن کام کرنے کا انداز یہ تھا، اس زمانے میں کوئی گیس چولہا نہیں تھا، چولہے پہ کھانا بنانا پڑتا تھا، اور اس میں بھی آگ نہیں جل رہی ہے تو خود پھونکنا پڑ رہا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے 30 سال پہلے جائیں گے تو اپنے یہاں بھی وہ آپ کو ملے گا، کیسے عورتیں محنت کر کے کھانا بناتی تھی۔ 2 ٹائم کھانا بنانا سچ میں بہت محنت کا کام تھا۔ آج کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا، ان کو لگتا ہے، پھر بھی گیس والے معاملے میں بھی ان کو پریشانی ہے۔ بڑی مشکل سے کھانا عورتیں بنایا کرتی تھیں، جو پرانی بزرگ عورتیں ان سے پوچھیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا بناتی تھیں، چولہا جلانے کے لیے خود اپنے منہ سے پھونکتی تھی اس میں، اور وہ دھواں ان کے منہ پہ لگ جایا کرتا تھا۔ حضرت علی دیکھتے تھے، ترس کھاتے تھے کہ نبی کی بیٹی ہے اور میری بیوی ہے، یہ اتنا مقام و مرتبہ کہ جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی ہے، اور یہ چولہا پھونکتے پھونکتے منہ پہ دھوئیں لگ جا رہے ہیں۔ جھاڑو لگانے کی باری آتی تھی، جھاڑو خود لگاتی تھی، ڈسٹ ان کے ناک میں چہرے پہ جاتے تھے۔ حضرت علی جب دیکھتے تھے ترس کھا جاتے تھے۔ اسی طرح سے پانی کے لیے آج تو دیکھیے گھروں میں کیا کیا سویدھائیں آ گئی، آپ گھروں میں ٹوٹیوں سے پانی آ رہا ہے، پینے کے لیے RO مشین لگی ہوئی ہے، بہت اچھی اچھی سویدھائیں لوگوں نے لگا رکھی ہیں، اور اپنے گھر کی عورتوں کے لیے سارے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کے لیے لانے کے لیے مشکیزے سے کمر پہ پانی مشکیزہ رکھ کر دور جاتے کنویں سے پانی لے کے آتی تھی، اور خود یہ کام کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ جب مشکیزہ لے کر پانی لینے جاتی تھیں تو مشکیزہ جب عورتیں پکڑتی ہیں تو کمر پہ اور ہاتھ پہ دونوں کے سہارے سے وہ رکتا ہے۔ ان کے ہاتھ پہ نشان بن گئے تھے، کمر پہ نشان بن گئے تھے، مشکیزہ رکھتے رکھتے۔ آٹے کی باری آتی تھی تو چکی سے خود وہ پیستی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت فاطمہ اتنی محنت کر رہی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ایسے نہیں بنی ہے، شوہر کی خدمت کریں، اور نیت یہ ہو کہ جیسے میں نماز پڑھتی ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایسے میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں اس لیے کہ میرا شوہر خوش ہو جائے، اور اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے شوہر کو خوش کرو، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی خدمت گزاری کرے۔ حضرت علی کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک جنگ جیت کے آئے ہیں، بہت ساری لونڈیاں آئی ہیں، صحابہ کرام کو ملی ہیں،
ان کے پاس بھی بہت ساری ہیں اور وہ تو نبی ہیں، جاؤ ایک خادمہ مانگ کے لاؤ، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یہ پریشانیاں بتاؤ، ایک خادمہ لے آؤ مانگ کے، وہ تم کو ضرور ایک نوکرانی دے دیں گے، اور تم یہ سب اکیلے کام کرتی ہو، بہت پریشان ہو جاتی ہو۔ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ خود رہتے تھے، یعنی گارجین حضرت علی کے بھی اور حضرت فاطمہ کے دونوں کے گارجین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت فاطمہ چلی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ آپ کی بیویوں سے ملاقات ہوئی، حضرت فاطمہ نے کہا کہ جب ابا آئیں گے تو بتا دینا کہ فاطمہ کسی کام کے لیے آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حضرت عائشہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے آئی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے اور اپنی بیٹی اور داماد کے پاس میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی بہت قریب ہم دونوں کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹی کس لیے آئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والد محترم ابا جان، گھر میں یہ پریشانی ہے، ایک خادمہ کا سوال کرنے آپ سے آئی ہوں کہ ایک نوکرانی ہمیں بھی دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ایک نہیں 4 5 نوکرانیاں لگا سکتے تھے، اور آپ کے حکم پر کوئی شاید انکار کرتا، کوئی نہیں انکار کرتا، لیکن اللہ کے نبی نے نوکرانی نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ایک عورت خود جب اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو وہ صرف خدمت نہیں ہے، وہ ثواب کا کام کر رہی ہے، نیت اچھی ہے تو وہ عبادت کا کام ہے، وہ اس کو ثواب ملتا ہے، اس سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھری جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھک جاتی ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، جب شام کو بستر پہ جایا کرو تو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر یہ کہہ لیا کرنا تمہارا۔ آپ نے وظیفہ بتا دیا، آپ نے دعا بتا دی، نوکرانی نہیں دیا، اور یہ کہہ کر واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم نے مطالبہ کیا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو میں نے بتایا ہے، اور وہ دونوں خوشی خوشی اپنے گھر چلے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہونے والی ہیں، وہ عورت زمین پر اتنی محنت کر رہی ہے، کھانا بنانے کے لیے چولہا جلائے، گھر میں صفائی کے لیے جھاڑو لگائے، اور پانی خود مشکیزے میں بھر کے لائیں، آٹا کے لیے خود چکی چلائیں۔ آج بتائیے عورتیں اتنی محنت کرتی ہیں؟ نہیں۔ آج تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بہت نعمت ہے ہمارے پاس، کھانے کے لیے آپ کو گیس وہ بھی شوہر انتظام کر رہا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے جائیے، دیہات کی عورتیں ایندھن کا بھی خود ہی انتظام کرتی تھی، ایندھن کا خود بھی انتظام کرتے، خود لاتی تھی، خود جلاتی تھی، خود بناتی تھی، گھنٹوں لگتے تھے تب جا کے ناشتہ تیار ہوتا تھا۔ آج بڑی آسانیاں ہیں، گیس ہے شوہر انتظام کر رہا ہے، آج بہت آسانیاں، پانی کے لیے انتظام ہو رہا ہے، آج آٹا خود آپ کو مشینوں سے پسایا بلکہ دکانوں سے خریدا ہوا مل جا رہا ہے، بڑی آسانی، بس اسی چیز کو اکٹھا کر کے ایک ترتیب سے، تہذیب سے، قاعدے سے اپنے شوہر کے سامنے پروسنا ہے اور اس کا دل جیتنا ہے۔ آج بڑا آسان ہے، اگر عورتیں چاہیں تو اپنے شوہر کو ان کے دل جیت سکتی ہیں بہت آسانی سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، آپ کی تربیت ایسی تھی، تو آج کی خواتین کو بھی اپنی بچیوں کو یہ تربیت دینی چاہیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی غرض سے یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ بیٹا جا رہی ہو سسرال میں، اچھے سے رہنا، قاعدے سے رہنا، سب کچھ سمجھاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو دینی نظریے سے سمجھائیں کہ بیٹا جا رہی ہو اپنے شوہر کی خدمت کرنا، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، اس سے تم کو ثواب ملے گا۔ یہ چیزیں جب ہم دینی نظریے سے سکھائیں گے تو اس کا الگ اثر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ شوہر کوئی کام کہے، کوئی بات کہے تو اس کی فرما برداری کرے۔ فرما برداری کے لیے اگر شوہر غلط کام کہتا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ شوہر اگر کہتا ہے کہ تم یہ غلط کام کرو، نماز نہ پڑھو اور قرآن نہ پڑھو، میرا کام ہونا چاہیے، تو آپ اس کو قاعدے سے سمجھائیں کہ اللہ کا حق آپ سے بھی زیادہ بلند ہے، ہم اللہ کا حق ادا کریں گے اور پھر آپ کا بھی حق ادا کریں گے۔ تو اس طرح سے بیلنس مند۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ،
ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے اور اچھی عورت بننے کے لیے یہ کام ضروری ہے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے، اپنے معاملے میں اور اپنے مال کے معاملے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی امانت ہے، اس کا پورا جسم، اس کی عزت و آبرو اس کے شوہر کی امانت ہے۔ شوہر موجود ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، شہر سے دور ہو تب بھی، خبر لے رہا ہو تب بھی، نظر رکھ رہا ہو تب بھی، نہیں رکھ رہا ہو تب بھی، ہر حال میں عورت اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرے۔ اور حفاظت کیسے کرنا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں یا اس کی موجودگی میں یا اس کو بتا کر یا اس کو دھوکہ دے کر کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے، کسی غیر مرد سے ذرہ برابر تعلق نہ رکھے، نہ فون کے ذریعے سے، نہ تو زمینی طور سے، نہ کسی اور بہانے سے، ذرہ برابر تعلق نہ رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہوگا جو یہ پسند کرے کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور سے ناجائز تعلق میں ہو۔ مرد تو مرد، انسان تو انسان، جانوروں میں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، لیکن آج عورتیں اپنے شوہروں کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر، ساری ایسی نہیں ہیں لیکن اپنے ہی سماج میں ایسی کچھ عورتیں پائی جاتی ہیں کہ شوہر روزی روٹی کے لیے باہر چلا گیا، کما رہا ہے، دن بھر دکان پہ بیٹھ کے کھپ رہا ہے، اور یہاں محترمہ کے الگ ہی مسئلے چل رہے ہیں، دوسروں سے ناجائز تعلقات چل رہے ہیں۔ یہ انتہائی زیادہ غلط کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی عورت کی پہچان ہے کہ اپنے شوہر کی امانت میں کبھی وہ خیانت نہیں کرتی، اور ساتھ میں شوہر کا جو مال ہے جس کے گھر میں آپ رہ رہی ہو، ساری پراپرٹی اسی کی ہے، اس نے آپ کو ہو سکتا ہے بیلنس بھی دے رکھا ہو، کیش مال بھی ہو، پیسہ بھی ہو، اناج بھی ہو، گلے بھی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرو، مال میں خیانت نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اس شوہر کی دولت کو ناجائز طریقے سے خرچ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اٹھا کے اپنے مائکے پہنچا رہے ہیں سارا مال، اپنے بھائی کو، اپنی امی کو، اپنے ابو کو سارا مال پہنچا رہے ہیں، نہیں، اس پہ آپ کی والدہ کا حق نہیں ہے، آپ کو جو مل رہا ہے اس میں سے آپ پہنچائیے، آپ کو جو اپنا ذاتی مل رہا ہے اپنے خرچے میں سے اپنی ماں کو دیجیے، اپنے ابا کو دیجیے، اپنے بھائی کو دیجیے، اپنی بہن کو دیجیے، لیکن اپنے شوہر کی دولت میں سے چرا کر اس کو ناجائز طریقے سے اپنے گھر پہنچانا یہ ایک اچھی عورت کی پہچان نہیں ہے۔ آپ اس سے شوہروں کو تکلیف ہوتی ہے، گرچہ وہ بہت مالدار ہو، اگر وہ اجازت دیتا اس سے پوچھ کر اس کے علم میں جتنا کہے جتنا آپ دے سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بتائے بغیر یہ کام کرنا کسی عورت کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مال میں فضول خرچی نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تو میرے شوہر کا مال ہے، میں جیسے چاہوں، نہیں، جیسے چاہوں جیسے، آپ کا اپنا ذاتی مال ہو تب بھی اسلام کہتا ہے آپ جیسے چاہو جیسے نہیں خرچ کر سکتے، اس میں بھی اسلام نے پابندی لگائی، فضول خرچی نہیں کر سکتی۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے، اگر عورت کبھی کبھی اس کے پاس مال ہے، شوہر غریب ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ عورتوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کیش بھی ہے، مال بھی ہے، زیور بھی ہے، اور شوہر بیچارہ بہت غریب ہے، تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اپنے شوہر کو مدد کر دیا کرے، وہ عورت اپنے پیسے میں سے اپنے شوہر کی مدد کر دیا کرے، اس کو جیب خرچ دے دیا کرے، اس کو مال و دولت دے دیا کرے، تو ایسا بھی ایک عورت کو کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ ایک اچھی عورت کی پہچان کیا ہے۔ نمبر 1 کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اس کا اخلاق، اس کی صورت، اس کی سیرت کو دیکھ کر۔ نمبر 2 شوہر کوئی حکم دے تو اس کی فرما برداری کریں۔ نمبر 3 اس کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ تینوں باتیں پیغام کے تحت میں اپنی ماں اور بہنوں کو دینا چاہتا ہوں، اس پہ عمل کیا جائے تو واقعتاً آج کے دور میں بھی عورت اچھی عورت بن سکتی ہے، اور وہ اچھی صرف اپنے شوہر کی نگاہ میں نہیں اللہ کی نگاہ میں بھی ہے، اور انشاءاللہ اس عورت کا جو اس کردار میں ڈھل جائے اللہ رب العالمین کے ہاں اچھا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، اور جنت کے اندر وہ مقام پانے والی ہے، جگہ پانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔